رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون قیل وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہے؟ مفردون کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی یہاں عورتوں کا بھی الگ طور پر ذکر کیا گیا، ورنہ دین کے باقی اعمال میں یا دین کی باقی جو ذمہ داریاں ان میں عورتیں بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے گدھے کے مردار سے اٹھے ہیں، اور وہ ذکر سے خالی گھڑی ان پر حسرت کا باعث رہے گی. قیامت کے دن ایسی چیزیں اور ایسی جگہ حسرت کا ذریعہ ہوں گی، انسان ان پر پچھتائے گا اور افسوس کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مجلس جس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں نہ ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لیے نقص یعنی کمی اور حسرت کا باعث ہوگی. اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے یا عذاب دے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے اہل جنت میں جانے کے بعد اگر کسی چیز پر حسرت کریں گے تو وہ ان کی زندگی کے وہ لمحات ہوں گے جن میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا، یعنی فارغ لمحات جن میں وہ خدا کو یاد نہیں کرتے رہے. یعنی وہاں پہنچ جائیں گے اپنے مقام مرتبے پر، سکون امن کی زندگی ہوگی، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی مرض نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، کوئی ہم نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں. ہاں ایک حسرت، ایک خلش، ایک دکھ ضرور ہوگا، اور وہ کیا؟ کاش ہم اپنے ان لمحات کو جن میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے تھے اور پھر نہ کیا تو وہ ایسے کیوں گزر گئے، ہم نے وہ وقت ضائع کیوں کیا. یہ چیز اہل جنت کے لیے بھی حسرت کا باعث ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کے ایام اور مہینے اللہ کی یاد کے بغیر گزارتے چلے جانا کس قدر خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہے، اور اس کے برعکس اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا کتنی رحمتوں کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، فوراً فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، رحمت الہی کا سایہ ہو جاتا ہے، سکینت اور اطمینان نازل ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا ذکر آسمان پہ ہونے لگتا ہے. ترمذی میں عبداللہ بن بسر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر اور نیکی کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت کام ہے، نیکی کی کئی قسمیں ہیں، مگر میں ان سب کو کر نہیں سکتا، یعنی میرے بس میں نہیں کہ سارے نیکی کے کام کروں. شاید آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آیا ہو کہ اتنی ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں، کیا کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن اتنی زندگی نہیں، ہمت نہیں، وسائل نہیں، تو کیا کریں. تو اس شخص کو بھی یہی پریشانی لاحق ہوئی. تو عرض کیا اس لیے آپ مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیں کہ جسے میں کبھی نہ بھولوں، اس کو میں پکڑ کے رکھوں، اس پہ خوب جم جاؤں اور مرتے دم تک اسے قابو میں رکھوں، یعنی پکڑ کے رکھوں، بس اس کو میں کبھی نہ چھوڑوں. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ بات نہ بھولو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. یعنی کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ ہو اور نہ کرنے والا جیسے مردہ انسان ہو. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ دنیا کے لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. یہ زندگی کس سے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سے. یعنی ایک شخص جو جہالت کی موت مر رہا تھا، اللہ نے اس کو علم دیا، اپنی یاد دی، اور پھر اس علم کے نور کی وجہ سے اس کو ایسی روشنی ملی
کہ جس کے ساتھ اب وہ معاشرے میں جی رہا ہے. اور جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، جب تک انسان کے پاس ہمت طاقت ہے، وہ بہت سی چیزوں کا مقابلہ کر لیتا ہے. تو گویا ذکر انسان کو مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے، ایسی طاقت جو اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. میری طرف بالش بھر آئے میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے میں 2 ہاتھ برابر آتا ہوں، چل کر آئے میں دوڑ کر آتا ہوں. بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں کچھ کھا لیا کرو. صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر الہی کے حلقے، ایسی مجلسوں کو جس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے. اسے کس سے تشبیہ دی گئی؟ جنت کے باغ سے. جنت کیا ہے؟ جہاں جا کر انسان سارے غم بھول جائے. اور کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ جب ہم واقعی پورے دل و دماغ کے ساتھ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں سب غم بھول جاتے ہیں، کوئی دکھ نہیں رہتا. ایک عجیب سکون اور خوشی اور اطمینان اور ایک راحت اور سکینت محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا پورا غلام ہے، یعنی پورا بندہ ہے جو مرتے دم تک مجھ کو یاد رکھتا ہے. اور مرتے دم تک وہی یاد رکھ سکتا ہے جس کو صحت کی حالت میں، طاقت کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہو. اسی لیے بہت سے ایسے لوگوں کے واقعات آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے کہ جو نزا کے عالم میں بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ مرتے وقت بھی جس چیز سے محبت ہوتی ہے، کسی کاروبار سے یا تجارت سے یا پھر کسی انسان سے یا کسی کرکٹر سے یا کسی اور سے، مرتے وقت بھی اسی کی باتیں کر رہے ہوتے. اور یہ ایک فیکٹ ہے. کسی نے ایک ریسرچ کی تھی اور اس نے 100 ایسے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات ریکارڈ کیے اور بیان کیے کہ جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے کہ وہ آخری وقت میں کیا باتیں کرتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا کہ جیسی باتیں لوگوں کی حالت بیداری میں ہوتی تھی، زندگی میں ہوتی تھی، ڈیتھ بیڈ پہ بھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے. بستر مرگ پر بھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے. کیونکہ جو چیز کثرت سے ہماری زندگی میں ہوتی ہے نا، وہی خوابوں میں نظر آنے لگتی. جو چیز ہمارے دل کو لگ جائے، مثلا کسی امتحان کا خوف، تو خواب میں بھی ہم پرچہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. یا کسی انسان کی محبت، تو پھر خوابوں میں بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک قدرتی بات ہے. تو جس دل میں اللہ کی یاد گھر کر جائے، پھر حالت بیداری میں بھی اور خواب میں بھی اور زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی پھر وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. ایسا ہی بندہ اللہ اس کو اپنا مکمل بندہ قرار دیتا ہے کہ یہ میرا ہے. اور جس کو اللہ اپنا کہہ دے، پھر اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی درجہ اور گریڈ اور رتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے عہدے اور دنیا کی بڑی بڑی ترقی اس کے سامنے ہیچ ہے کہ کسی کو مالک کائنات اپنا کہہ دے کہ یہ میرا پورا بندہ ہے. قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن میں ذکر کی کثرت یا بار بار ذکر کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے. مثلا سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. کتنا؟ ذکرا کثیرا، بہت بہت زیادہ، کثرت سے، زیادہ سے زیادہ. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ عبادات کے بعد بھی، حج کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب احکام حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر. یعنی جس طرح ہم بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کی باتیں کرتے ہیں، قصے کہانیاں ان کو یاد کرتے ہیں جو فوت ہو گئے، جو چلے گئے، جو جدا ہو گئے، جو دور چلے گئے، جیسے ان کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، گھروں میں، اس سے زیادہ بڑھ کر کہیں بیٹھ کے اللہ کو بھی یاد کیا کرو. کیونکہ ذکر محض تنہائی میں نہیں، محض دل میں نہیں، محض ایک خاص مخصوص طریقے کا ورد نہیں، بلکہ اس کے کئی طریقے ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا. پھر اسی طرح میدان جنگ میں سورۃ الانفال میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب کفار سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے خدا کا ذکر کرو. یعنی میدان جنگ میں بھی، جسے ایک شاعر کا شعر ہے، وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالْخَطِّيُّ يَخْطُرُ بَيْنَنَا. ایک شاعر اپنے محبوبہ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا تھا جب ہمارے درمیان نیزے چل رہے تھے. تو یہ مقام تو صرف اللہ کے لیے ہے کہ نیزے چل رہے ہوں، انسان میدان جنگ میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، تو سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ ہی کی یاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر جو گھڑی ذکر الہی سے خالی گزری وہی قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگی. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا جو ذکر الہی سے خالی گزر گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ دلوں کو چمکانے والی اور دلوں کو جلا بخشنے والی چیز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. اب دیکھیے کہ نماز کے بعد، اور خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کام کاج کرو، تجارت کرو، کماؤ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. صرف مسجد میں نہیں، صرف جمعے کے وقت نہیں، مسجد سے باہر جا کر، بازار میں جا کر، کاروبار میں جا کر، دنیا میں پڑھ کر بھی کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو سکو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل پر میل آنے لگتی ہے، انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، انسان کا دل بیمار ہونے لگتا ہے، انسان کا دل بجھنے لگتا ہے. یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. ان سب بیماریوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے. دل کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، دل کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. تو بتائیے کہ پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پہ کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اب سونامی ڈیزاسٹر میں سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ زمین پھٹی ہے اور جو سمندر کا پانی سطح زمین پر تھا وہ سمندر کے اندر جانے لگا، سک ہونے لگا، زمین اس کو سک کرنے لگی. اس کے نتیجے میں جب پانی تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گیا تو جو مچھلیاں تھیں سمندر میں وہ تڑپنے لگی اور بہت سے لوگ ان کو پکڑنے آ گئے. اس وقت بھی عبرت کی نگاہ نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی اس طرح نیچے اتر جائے زمین کے. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ تو کوئی بڑی بلا ہے، کوئی بڑی آفت ہے کہ اذا البحار فجرت. تو آپ ذرا اس نظارے کو امیجن کریں کہ پانی سمندر کا ہٹ جائے اور مچھلیاں کیا حالت ہوگی ان کی. کبھی تڑپتی مچھلیاں دیکھی ہیں؟ تو بالکل اسی طرح جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے اسی طرح تڑپتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. وہ کہتے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا ہے دل میں، کیا غم ہے. سب کچھ تو ہے پھر بھی کیوں دکھی ہے؟ کیونکہ اللہ کی یاد نہیں. اور اللہ کی یاد کو بھی وہ صرف چند وظیفے وظائف میں سمجھتے ہیں. یعنی ذکر کا بھی چونکہ صحیح مفہوم نہیں پتا ہوتا، اس لیے بعض لوگ ذکر کر کے بھی پیاسے ہی رہتے ہیں، ذکر کر کے بھی ان کو صحیح پانی نہیں ملتا. تو ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے. پھر یہ کہ شیطان دور بھاگتا ہے، شیطان سے انسان محفوظ ہوتا ہے، شیطان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے. وہ اتنی پلاننگ کر کے آتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، ذلیل و رسوا ہو کے لوٹتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی رضا اور خوشی کا سبب بھی ذکر ہی سے ہوتا ہے. ذکر دل کے لیے بھی روشنی ہے اور چہرے کے لیے بھی روشنی ہے. ذکر دنیا کی روزی کی کشائش کا سبب بھی ہے، کیونکہ عدم ذکر میں معیشت دن کا، تنگ زندگی، تکلیف کی زندگی کی بات کی گئی. ذکر ہی انسان کے اندر اللہ کی محبت میں شدت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ بار بار یاد کرتے رہے نا اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس کو یاد کرنا آپ چھوڑ دیں اس کی محبت خود بخود کم ہونے لگتی ہے. پھر ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان احسان کے درجے کو پہنچتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. پھر اسی طرح انسان کے اندر جو بصیرت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے،
اور انسان پر حکمتوں کے دروازوں کا کھلنا، یہ سب بھی اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. کیونکہ دل بہتر طور پہ کب کام کرتا ہے؟ جب اس کو اس کی غذا مل جاتی ہے، خوراک مل جاتی ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. جب دل کے اندر اللہ کی ہیبت آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اس میں سرشار ہوتا ہے، تو اس کی نگاہیں، اس کی زبان، اس کے کان اور طرح کام کرنے لگتے ہیں. اس کی پوری شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے ذکر. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دراصل صرف باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے عملی طور پر اس کا تجربہ بھی کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی کیا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ابن تیمیہ کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا. ان کے شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ وہ عام حالات میں بھی ان کے ساتھ رہے اور جیل میں بھی ان کے ساتھ رہے، یعنی زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی کتابوں کو آگے پھیلانے والے اور ان کے نظریے کو عام کرنے والے بھی ہوئی تھے. تو اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر وہیں بیٹھ کر تقریباً دوپہر تک ذکر الہی کرتے رہے. ذکر سے فارغ ہو کے میری طرف متوجہ ہوئے. کہنے لگے یہ میرا ناشتہ تھا، اگر یہ نہ کھاؤں تو میری قوت کم ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روز ایسے کرتے تھے اور سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کبھی کبھار وہ اس طرح بھی اللہ کو یاد کرتے تھے کہ ایک نماز پڑھی اور پھر دیر تک اسی پہ بیٹھے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے. ایک دفعہ فرمایا بعض دفعہ میں اپنے نفس کو دم دے کر، یعنی ذرا سا سکون لے کر، اس لیے قدرے آرام کر لیتا ہوں کہ دوبارہ زیادہ مستعد ہو کر ذکر کر سکوں. یعنی میں تو آرام بھی اس لیے کرتا ہوں کہ زیادہ بہتر کام کروں. اور فزیکلی بھی انسان اسی وقت زیادہ ایکٹیو اور نشیط ہوتا ہے جب اس کا دل بہتر طور پہ کام کرتا ہے. دل کا کیا کام ہے؟ پورے جسم کو، جسم کے ایک ایک بال کو، ایک ایک سیل کو خون پہنچانا. اور اگر وہ نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ جسم کے کسی حصے کو خون نہ پہنچے کیا بنے گی؟ ڈیڈ ہو جائے گا. تو اسی طرح جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو باقی زندگی کے کاموں میں بھی پھر کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ سارے عمل بے روح ہونے لگتے ہیں، بیکار ہونے لگتے ہیں. تو دل کی زندگی ذکر میں ہے اور انسان کی زندگی دل کی زندگی میں ہے. اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنے رب سے رابطہ نہیں ہوتا، اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اطاعت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ جب تک ہم اللہ کی بات کرتے ہیں یا اچھی بات کرتے ہیں یا دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم جھوٹ، چغلی، غیبت، شکایتیں، ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں. یہ سارے شر کس وقت ہمارے اوپر امڑ آتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں. کوئی شخص اللہ کو یاد رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا، بول ہی نہیں سکتا. اور اگر انسان ہونے کے ناطے کمزوری سے اس کے منہ سے نکل بھی کچھ جائے فوراً پلٹے گا، کیونکہ فرقان ہے نا اندر، اور چین ہی نہیں لینے دے گا. اسی طرح اگر غیبت کرنے لگ جائے تو فوراً احساس ہو جائے گا. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، انہیں فوراً سمجھ آ جاتی کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، فوراً رک جائے گا. تو گویا ذکر سے ایک ایسی طاقت انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت سی برائیوں سے خود بچنے لگتا ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کوئی شخص ذکر کرے اور پھر کسی کی چیز چرا لے، بسم اللہ پڑھ کے کسی کی چیز اٹھائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ شیطانی کام کوئی کس وقت کرتا ہے؟ صرف اسی وقت جب وہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے اور اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ دشمن کے پورے نرغے میں ہوتا ہے، پھر وہ غلط کام کی طرف جاتا ہے. تو جو شخص اپنے دشمن کے آگے ہار مان جائے پھر وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جتنی بھی ہماری زندگی میں لغویات، بےہودہ باتیں، بیکار باتیں، فضول باتیں، یہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اصل چیز کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے. جسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے. مَن يَعْشُ، عشاء کا لفظ کس سے ہے؟ جب اندھیرا چھا جائے وہی وقت ہوتا ہے. مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، رحمان کے ذکر سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، اندھیرا ہے دل. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ تعالیٰ خود اس شخص پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. فَسَاءَ قَرِينًا، کتنا بدترین دوست ہے یہ، کتنا بدترین ساتھی ہے یہ. اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اس کو بھلا دیتا ہے. جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلایا جاتا ہے. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان سے ان کے نفس بھلوا دیے، یہی لوگ فاسق اور بدکار ہیں۔ یعنی ذکر نہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان اپنے رب کو بھولتا ہے، ذکر نہ کرنا کیا ہے؟ رب کو بھولنا، دوسرے لفظوں میں تو ایسا شخص پھر خود فراموش بھی ہو جاتا ہے۔ خدا فراموشی دراصل کیا ہے؟ خود فراموشی۔ تو انسان الٹیمیٹلی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ذکر سب سے آسان ترین عبادت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ذکر آسان ترین عبادت ہے، اس میں کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا آپ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ سے بخشش مانگو، یعنی استغفار کی شکل میں ذکر کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، تمہیں ایک وقت مقرر تک وہ اچھا فائدہ دے گا، یعنی دنیا میں بھی، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عنایت کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ذکر سے دنیا میں بھی انسان بہترین فائدے اٹھاتا ہے۔ بہت سی مصیبتیں، غم، پریشانیاں، دکھ، یہ کیا ہے؟ دراصل اس زندگی کو بھی جہنم بنانے والی، اس زندگی کو بھی کیا بنا دیتی ہیں؟ دوزخ۔ یہ دنیا بھی ایک قید خانہ بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، اس سے انسان دنیا میں بھی جنت کے مزے لینے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں جنت ہے، دنیا میں جنت ہے، جو شخص دنیاوی جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ جب امام ابن تیمیہ کی بہت مخالفت شروع ہوئی، بہت ان کی دشمنی شروع ہوئی، تو کہنے لگے ابن قیم کو، اپنے شاگرد کو، دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، مجھے کیا نقصان دیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوئی، قید و حبس میری خلوت ہے۔ یعنی اگر مجھے قید بھی کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، تو وہ تو مجھے تنہائی مل جائے گی، میں اپنے رب کو اور زیادہ اچھے سے یاد کر سکوں گا، جو میں لوگوں کے بیچ میں نہیں کر سکتا۔ قتل میرے لیے شہادت ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے مار ڈالیں گے، شہید ہو جاؤں گا۔ جلاوطنی، ملک سے نکال دیں گے، وہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے۔ تو میری جنت تو میرے ساتھ ہے، میرے دشمن میرا کیا نقصان کر لیں گے۔ یعنی جب انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے سامنے کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی رہتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا خدا ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے۔ جب قلعے میں قید کر دیے گئے، یعنی بالآخر وہ مخالفت اور دشمنی اور شکایتیں ان کے خلاف اتنی بڑی کہ حاکم وقت کو اسی میں عافیت نظر آئی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، تو قلعے کے اندر فرماتے ہیں اس نعمت کے شکرانے میں، کس کو نعمت کہہ رہے ہیں؟ قید کو۔ اس نعمت کے شکرانے میں یہ قلعہ سونے سے بھر کر خرچ کر دینا بھی میرے نزدیک کم ہے، اور میں اس نعمت کے عوض اس قدر سونا نثار کرنے کو بھی حقیر رقم تصور کروں گا کہ ان لوگوں نے مجھے ساری دنیا سے کاٹ کر جو الگ کر دیا، تو مجھے کتنی بڑی دولت مل گئی کہ میرے لیے اپنے رب کی یاد اور آسان ہو گئی، کہ پہلے تھوڑا وقت ملتا تھا، زیادہ وقت ملتا ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا۔ ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں دشمنوں نے مجھے قید و بند میں ڈال کر مجھ پہ جو احسان کیا ہے اور میرے لیے خیر و بھلائی کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، میں ان کا عوض ادا کرنے سے قاصر ہوں، میں تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ کس طرح نظر بدلتی ہے ایک انسان کی اس دنیا اور اس کے غموں کے بارے میں جب حقیقت میں وہ اپنے رب کا بندہ بن جاتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے۔ اور اگر دل میں پریشانی اور غم اور دکھ ہے تو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو بندوں پہ تکیہ کرے گا، جو انسانوں کے سہارے ڈھونڈے گا، میں پھر اس کو انہی کے حوالے کر دوں۔ انسان کے اوپر دکھ تکلیفیں کیوں آتی؟ جب انسان اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مدد چاہتا ہے، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور بندوں کے آگے روتا ہے اور بندوں سے مانگتا ہے، اور بندے اس کی توقعات پہ پورا نہیں اترتے، پھر وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے قیدی وہ نہیں جو قید ہو جائے، قیدی وہ نہیں جو قید ہو جائے، قیدی تو وہ ہے جس کا دل دنیا کی خواہشات میں قید ہو جائے، دنیا کی محبت میں قید ہو جائے۔ یعنی قیدی وہ نہیں ہے جو جیل میں بند کر دیا جائے، قیدی کون ہے؟ جو دنیا کی محبت میں قید ہوا پھرتا ہے، وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ جب انہیں قید خانے میں بھیجا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا تو دیوار کے اندر کی طرف آ کے کہنے لگے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن، لہو باب، جس کا ایک دروازہ بھی ہے،
باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر والے حصے میں تو رحمت ہی رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے بیرونی حصے میں سامنے عذاب ہے۔ صرف سوچ کا فرق ہے۔ جس شخص نے اپنے رب کو پا لیا ہو، اسے اس کی معرفت ہو گئی ہو، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہو، جس کو واقعی ذکر کا سلیقہ آ گیا ہو، طریقہ آ گیا ہو، تو حقیقت میں اس کے دل کو ایسی ہی راحت اور اس کی قید تنہائی اس کے لیے ایسی ہی باعث رحمت بن جاتی ہے۔ ایسا ہی انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کا نہ کوئی دشمن کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ دوست بگاڑ سکتا ہے، کوئی اس کو کچھ نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا انسان انسانوں کی مخالفتوں اور دشمنیوں اور نقصانوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ جیل کے اندر ٹھونسے ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر کوئی بہت بڑا کوئی لان تھا اور وہ ٹہلتے تھے، اور نہیں، ٹھونسے ہوئے تھے، اور اس قدر انتہائی تہدید اور بدتمیزی کا سلوک کیا جاتا تھا کہ بدن کانپ اٹھتا تھا۔ یعنی ان کے ساتھ بہت بدتمیزی سے لوگ پیش آتے تھے جیل کے۔ ذرا آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کوئی آپ کو ایک جملہ کہہ دے تو آپ کا پارا کتنا ہائی ہوتا ہے، اور آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اور وہاں اتنا بڑا عالم، 35 جلدوں میں ان کے فتاویٰ کبھی آپ نے دیکھے ہو، کسی بھی اسلامی لائبریری میں جائیں سب سے زیادہ والیوم ان کے نظر آئیں گے آپ کو، اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اس پائے کا عالم اور ایک معمولی سا انسان اٹھ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرے، چونکہ دل میں ذاتی بڑائی نہیں نا، اللہ ہی کی بڑائی، اس لیے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کوئی کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ۔